اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما۔ آیت نمبر 83 ہے سورہ المائدہ، قرآن مجید کی 5ویں سورت ہے اور پارہ نمبر 7۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا قرآن سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے بہہ رہی ہوتی ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ہیں، چنانچہ ہمارا نام گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ اچھا، یہ اصل میں اس میں نا حبشہ میں جہاں مسلمانوں کی دیکھیں نا کہ حبشہ میں جہاں مسلمان مکی زندگی میں 2 مرتبہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، یعنی مکہ کے دور میں، تو یہ وہاں پہ نجاشی کی حکومت تھی، یہ عیسائی مملکت تھی، اور یہاں یہ جو آیات ہے نا اصل میں تو حبشہ میں رہنے والے عیسائیوں ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، لیکن یہ روایات کی روح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خط دے کر نجاشی کے پاس بھیجا تھا، تو جو انہوں نے جا کر اسے سنایا تو نجاشی نے وہ جب خط سنا تو حبشہ میں موجود مہاجرین اور جو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کو پھر انہوں نے نا اپنے پاس بلایا، یعنی نجاشی نے خط سننے کے بعد، اور پھر اس نے اپنے علماء کو بھی بلایا، وہاں پہ جمع کیا، پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کریم پڑھنے کا حکم دیا۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر سورہ مریم کی تلاوت کی، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یعنی اعجازی ولادت کا اور ان کی ابدیت اور رسالت کا ذکر ہے، جسے سن کر وہ بڑے متاثر ہوئے اور آنکھوں سے آنسو بھی رواں ہو گئے اور وہ ایمان لے آئے تھے۔ تو بعض کہتے ہیں نجاشی نے اپنے کچھ علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی بھیجے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا تو بے اختیار ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے تھے اور پھر وہ ایمان لے آئے تھے۔ یہ فتح القدیر کی روایت۔ تو اصل میں یہ جو آیات ہے نا اس میں تو قرآن کریم کی آیات سن کر ان پر جو اثر ہوا تھا نا، اس کا نقشہ یہاں پہ کھینچا گیا ہے اور ان کے ایمان لانے کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب نجاشی کی موت کی خبر یعنی سنی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ حبشہ میں تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا، اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ چنانچہ ایک صحرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ جو تھی نا غائبانہ ادا فرمائی تھی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور ایک اور حدیث میں بھی ایسے ہی اہل کتاب کی بابت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر بھی ایمان لائے گا، اور یعنی کہ اپنی کتاب پر بھی اپنے نبی پر بھی ایمان لائے گا، تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب العلم کی۔ تو آئیں اب آگے اس کی دیکھتے ہیں ترجمے کو۔ آیت نمبر 84 ہے، اور ہمیں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس حق پر ہم ایمان نہ لائیں جو ہمارے پاس آیا، جبکہ ہم یہ حرص رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کی جماعت میں شامل کرتے ہیں۔ یعنی یہ حرص بہت بڑی چیز ہے کہ انسان نیک لوگوں کی جماعت میں یعنی نیک لوگوں کا ساتھ چاہے، تو یہ سب کو ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس بات کے بدلے میں جنتیں دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں، اور یہ نیک عمل کرنے والوں کی جزا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہماری آیات کو جھٹلایا وہی لوگ دوزخی ہیں۔ اے ایمان والو، ان پاک چیزوں کو حرام نہ بناؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور نہ ہی حد سے بڑھو، یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حلال چیزوں کے حوالے سے یہاں پہ ذکر ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں گوشت کھاتا ہوں نا تو نفسانی شہوت کا غلبہ میرے اوپر ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے اپنے اوپر گوشت کو حرام کر لیا ہے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے پھر ان آیات کو نازل فرمایا کہ یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں تم ان کو حرام کیسے کر سکتے ہو۔ اچھا، بعض روایات اور اب کچھ اور روایات بھی آتی ہیں اس کے نزول کے لیے، کہ بعض روایات سے ثابت ہے کہ بعض صحابہ کرام جو تھے نا وہ ظاہر بڑے عبادت گزار بھی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے عبادت گزار تو نہیں تھے، لیکن کیا تھے صحابہ کرام جو زہد و عبادت کی غرض سے بال حلال چیزوں کو انہوں نے کیا کیا تھا۔ مثلا بعض صحابہ کرام نے بعض چیزوں کو مثلا دیکھیں عورت سے نکاح کرنا، رات کے وقت سونے اور دن کے وقت کھانے پینے سے، یعنی وہ صحابہ کرام جو تھے نا وہ اجتناب کرنا چاہتے تھے، رکنا چاہتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں جب یہ بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منع فرمایا۔ تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی بیوی سے کنارہ کشی اختیار کی ہوئی تھی، تو ان کی بیوی کی شکایت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی اس سے روکا تھا۔ تو بہرحال اس آیت اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ کسی بھی چیز کو حرام کر لینا
یا اسے ویسے ہی پرہیز کرنا جائز نہیں ہے، چاہے اس کا تعلق کسی طرح کا بھی ہو۔ آیت نمبر 88 ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو حلال پاکیزہ چیزیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جو جس پر تم ایمان لانے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری بے معنی قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرے گا، لیکن وہ ان قسموں پر تمہاری گرفت کرے گا جنہیں تم نے پختہ کیا ہوگا، چنانچہ اس کا کفارہ 10 مسکینوں کا اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہنانا ہے، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ چنانچہ جو یہ نہ پائے تو 3 دن کے روزے رکھنا ہے، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا بیٹھو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکامات تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور آستانے اور قسمت آزماتی سب گندے شیطانی کام ہے، چنانچہ تم ان سے اجتناب کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شیطان یہی ارادہ رکھتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد اور نماز سے روک دے۔ سو کیا تم شیطانی کام سے باز آنے والے ہو؟ یعنی کہ آیت نمبر 91 میں نا اللہ تعالیٰ نے شراب کے بارے میں یہ تیسرا حکم دیا ہے۔ پہلے اور دوسرے حکم میں صاف طور پر ممانعت نہیں کی گئی تھی، لیکن یہاں پر اسے اور کے ساتھ جوا پرست گاہوں پر یا تھانوں پر اور فال کے تیروں کو اور پلید و شیطانی کام قرار دے کر صاف لفظوں میں اس سے منع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس آیت میں شراب اور جوے کے مزید نقصانات بیان کر کے نا سوال کیا گیا کہ اب بھی باز آؤ گے یا نہیں، جس کا مقصد پتہ کیا ہے کہ اہل ایمان کی آزمائش ہے۔ چنانچہ جو اہل ایمان تھے وہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کو سمجھ گئے اور اس کی قطعی حرمت کے قائل ہو گئے، اور کہا کہ انتہینا ربنا، کہ یعنی کہ اے ہمارے رب ہم باز آ گئے، یعنی ٹوٹلی اللہ تعالیٰ شراب کو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ آیت نمبر 92 ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی نافرمانی سے بچو۔ پس اگر تم نے منہ موڑا تو جانو کہ ہمارے رسول کے ذمے صرف کھول کر پہنچا دینا ہے۔ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ان پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو وہ کھا پی چکے تھے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے اور ایمان لے آئے اور انہوں نے نیکیاں کی، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، اور وہ ایمان لائے تھے پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہی رہے، اور انہوں نے نیک رویہ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نیک رویہ رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ تمہیں شکار میں کسی چیز سے ضرور آزمائے گا کہ تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے اس تک پہنچتے ہوں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کا معلوم ہو کہ اس سے بن دیکھے کون ڈرتا ہے۔ سو اس کے بعد جس نے زیادتی کی اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے ایمان والو، جب تم حالت حرام میں ہو تو شکار نہ مارو، اور تم میں سے جو بھی جان بوجھ کر اسے مارے گا تو اس کا بدلہ ویسا ہی جانور ہے جیسا اس نے مارا ہے۔ اس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، یہ کعبہ پہنچنے والا نذرانہ ہے یا کفارے میں مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا اس کے برابر روزے ہیں تاکہ وہ اپنے کرتوت کا مزہ چکھے۔ جو کچھ گزر چکا اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا ہے، اور جس نے دوبارہ یہی کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑے غلبے والا اور بڑا انتقام لینے والا ہے۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا جو تمہارے لیے اور قافلوں کے لیے زیادہ راہ ہے، اور جب تک تم حالت حرام میں ہو تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جس کے حضور تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حرمت والے گھر کعبہ کو لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اور حرمت والے مہینوں کو بھی، اور قربانی کے جانوروں کو بھی، اور پٹا ڈالے گئے جانوروں کو بھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم جان رکھو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے جو بھی زمین میں ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ جان رکھو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ رسول پر پہنچا دینے کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی تم ظاہر کرتے ہو جو بھی تم چھپاتے ہو۔ آپ کہہ دیں ناپاک اور پاک برابر نہیں ہے، اور اگرچہ ناپاک کی کثرت تمہیں اچھی لگے، چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اے عقل والو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اے ایمان والو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار گزرے، اور اگر تم ان کے بارے میں سوال کرو گے جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑے تحمل والا ہے۔ ایسی باتیں تم سے پہلے بھی ایک قوم پوچھ چکی ہے، پھر انہی کا وہ انکار کرنے والے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی بحیرہ اور نہ ہی صاحبہ اور نہ ہی وسیلہ اور نہ ہی حام مقرر کیا ہے، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اس کی طرف آؤ اور اس رسول کی طرف آؤ، وہ کہتے ہیں ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء اجداد کو پایا ہے۔ کیا بھلا اگرچہ ان کے آباء اجداد کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں؟ اے ایمان والو، تم پر اپنی جانوں کی ذمہ داری ہے۔ جب تم ہدایت پا جاؤ تو جو گمراہ ہوا وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تم سب نے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، چنانچہ وہ تمہیں بتا دے گا جو بھی تم کیا کرتے تھے۔ اے ایمان والو، تمہارے درمیان وصیت کے مطابق 2 عادل آدمیوں کی گواہی مناسب ہوگی
جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ کوئی وصیت کرے یا غیروں میں سے 2 گواہ ہوں گے اگر تم سفر کی حالت میں ہو، پھر موت کی مصیبت تمہیں پیش آئے، اگر تمہیں شک ہو تو دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک رکھو، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہے کہ ہم اس کے بدلے کوئی قیمت نہیں لے رہے، اگرچہ کوئی قرابتدار ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی گواہی کو ہم چھپائیں گے، بلا شبہ اس وقت ہم گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ پھر اگر معلوم ہو کہ دونوں واقعتاً گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو انہوں نے جن کا حق مارا ہے ان میں سے دوسرے 2 افراد جو وصیت کرنے والے کے قریب ترین ہوں ان کی جگہ کھڑے ہوں، پھر وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری گواہی دونوں کی گواہی سے زیادہ مبنی برحق ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، بلا شبہ اس وقت ہم ظالموں میں سے ہوں گے، اور یہی طریقہ قریب ترین ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں گے، یا وہ ڈریں گے کہ وہ دوسروں کی قسموں کے بعد ان کی قسمیں رد کر دی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور غور سے سنو، اور اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا تمہیں کیا جواب ملا تھا، وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں، بلا شبہ بہت غیب جانے والے آپ ہی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم اپنے اوپر اپنی والدہ پر میرے انعام کو یاد کرو، جب میں نے روح پاک سے تمہاری مدد کی، تم لوگوں سے ماں کی گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی کلام کرتے تھے، اور جب میں نے تمہیں کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی صورت بناتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے حقیقی پرندہ بن جاتا تھا، اور تم پیدائشی اندھے اور کوڑی کو بھی میرے حکم سے ٹھیک کر دیتے تھے، اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے باز رکھا جب تم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو ان میں سے انکار کرنے والوں نے کہا کہ یہ تو محض ایک کھلا جادو ہے۔ روایت آتی ہے صحیح بخاری میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دن اتنا غضبناک ہوگا کہ اس سے پہلے کبھی بھی اتنا غضبناک نہیں ہوا ہوگا۔ ایک اور روایت آتی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اس روایت کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض پر تمہارا میزبان ہوں گا، تم میں سے بعض لوگ وہاں لائے جائیں گے، پھر مجھ سے دور ہٹائے جائیں گے، پھر میں رب سے کہوں گا یہ تو میرے امت کے لوگ ہیں، جواب میں کہا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پتہ کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیسی کیسی بدعات شروع کر دی ہیں، اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈال دیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لے آؤ، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائیں اور آپ گواہ رہیں کہ یقیناً ہم فرما بردار ہیں۔ جب حواریوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا رب استطاعت رکھتا ہے کہ آسمان سے ہمارے لیے ایک خوان اتار دے؟ عیسیٰ نے کہا اگر تم واقعی مومن ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ حواریوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے ہم کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ ہی کہا ہے، اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ آیت نمبر 114 ہے، عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، آسمان سے ہم پر ایک خوان اتار جو ہمارے اگلوں اور پچھلوں کی عید ہو، اور تیری جناب سے ایک نشانی، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ خوان تم پر نازل کرنے والا ہوں، چنانچہ اس کے بعد تم میں سے جو شخص انکار کرے گا تو اس کو میں یقیناً ایسا عذاب دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا ہوگا۔ اور جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود بناؤ؟ وہ کہے گا پاک ہے تیری ذات، میرا یہ کام نہ تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کا مجھے حق ہی نہ تھا، اگر میں نے کہا ہوتا تو ضرور تیرے علم میں ہوتا، تو جانتا جو میرے دل میں ہے اور میں وہ نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے، بلا شبہ تو ہی پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ میں نے اسے اس کے سوا کوئی بات نہیں کہی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان پر گواہ تھا جب تک کہ میں ان میں موجود تھا، سو جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ان پر تو ہی نگران تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ اگر تو ان کو سزا دے تو یقیناً وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے گا تو یقیناً تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری رات اسی آیت کی تلاوت کرتے رہے، ان تعذبهم فإنهم عبادک، اس آیت کی پوری رات تلاوت کرتے رہے، اور اس آیت کو حتیٰ کہ مؤذن حضرت بلال جو تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اذان دے دی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اطلاع دینے کے لیے کہ صبح ہو گئی ہے، اور سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ہی آیت پڑھنے کا سبب پوچھا کہ اس آیت کے بارے میں کہ بار بار آپ نے فرمایا کہ میں نے اس آیت کو بار بار پڑھ کر شفاعت کی دعا کی تھی جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما رہی ہے۔ باقی آپ سے فرمایا کہ میری امت میں سے جو شخص بغیر شرک کے مرے گا نا اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ، اور جو ظاہر شرک کرنے والا ہوگا اس کو آخر کی شفاعت پھر کیسے نصیب ہو سکتی ہے، اور جو بدعات کرنے والے ہیں ان کو بھی آخر کی شفاعت سے محروم ہونا پڑے گا۔
اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی کا وعدہ دے گی، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس میں عبدالآباد تک رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے بادشاہ آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان میں، اور وہی ہر چیز پر بڑا قدرت رکھنے والا ہے۔ سورہ الانعام جو ہے مکی ہے، اس میں 165 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تعریف تمام کی تمام اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور روشنی کو پیدا کیا۔ پھر بھی جن لوگوں نے انکار کیا وہ دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک مقررہ مدت اسی کے پاس ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ اور وہی اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے اور وہی زمین میں بھی ہے، وہ تمہارا پوشیدہ اور تمہارا ظاہر جانتا ہے، اور جو کچھ تم کماتے ہو سو وہ بھی جانتا ہے۔ اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ ہی موڑا کرتے ہیں۔ سو انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس آیا، چنانچہ جلد ہی ان کے پاس وہ خبریں بھی آئیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا جن کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار عطا کیا تھا جو تمہیں بھی عطا نہیں کیا، اور ہم نے ان پر آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائیں اور ہم نے نہریں بنائیں جو ان کے نیچے بہتی تھیں، پھر ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو اٹھایا۔ اور اگر ہم آپ پر کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے کہ جسے وہ اپنے ہاتھوں سے چھوتے، تب بھی انکار کرنے والے یہی کہتے کہ کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ نازل کر دیتے تو قصہ ہی ختم ہو جاتا، پھر انہیں مہلت ہی نہ دی جاتی۔ اور اگر ہم اسے فرشتہ بناتے تو ہم اس کو بھی آدمی ہی بناتے، اور ہم انہیں اسی شعبے میں ڈال دیتے ہیں جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں۔ اور یقیناً آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، چنانچہ ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا ان کو اسی عذاب نے آ گرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ آپ کہہ دیں کہ زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ آپ پوچھیں کس کا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ اس نے رحمت کرنا اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے، اور وہ قیامت کے دن ضرور بضرور تمہیں جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا ہے وہی اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اچھا، اس کی تفسیر میں ایک حدیث آتی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو کیسے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو عرش پر یہ لکھ دیا تھا، کیا لکھ دیا تھا کہ یقیناً میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، لیکن یہ آپ کو پتہ ہے یہ رحمت قیامت والے دن صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی، اور یہ کہ کافروں کے لیے رب سخت غضبناک ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تو اس کی رحمت یعنی یقیناً عام ہی ہے، جس سے مومن و کافر دار، نیک و بد، اللہ کے فرمان بردار اور نافرمان جو ہے سبھی فیض یاب ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی شخص کو بھی اس کی روزی جو ہے نافرمانی کی وجہ سے ظاہر اللہ تعالیٰ بند نہیں کرتے، لیکن اس کی رحمت کا یہ عموم صرف دنیا کی حد تک ہی ہے۔ آخرت میں جو کہ آپ کو پتہ ہے دار الجزا ہے، وہاں پر تو اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کاملہ جو ہوگی اسی کا ظہور ہوگا نا، جس کے نتیجے میں پھر اہل ایمان جو ہیں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں جگہ پائیں گے، اور جو اہل کفر ہیں جو فسق و فجور کرنے والے ہیں جہنم کی پھر وہ دائمی عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔ آیت نمبر 13 ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو بھی رات میں اور جو دن میں رہتا ہے، اور وہ سب کی سننے والا، سب کو جاننے والا ہے۔ آپ کہہ دیں کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو ولی بناؤں جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے اور وہی کھلاتا ہے اور اسے کھلایا نہیں جاتا۔ آپ کہہ دیں یقیناً مجھے تو یہ حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے میں ہی اسلام لانے والا بنوں، اور آپ ہرگز مشرکوں میں سے نہ بنیں۔ آپ کہہ دیں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس دن جس شخص کو اس عذاب سے دور رکھا گیا تو یقیناً اسی پر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، اور یہی واضح کامیابی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان پہنچائیں تو اس کے سوا کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ آپ کو کوئی بھلائی پہنچائیں تو وہی ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے، اور وہ اپنے بندوں پر بڑا زور رکھنے والا ہے، وہ بڑی حکمت والا، بڑی خبر رکھنے والا ہے۔ آپ اسے پوچھیں کہ کس کی گواہی سب سے بڑی ہے، آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ ہی کی گواہی، وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ساتھ تمہیں بھی خبردار کروں اور انہیں بھی سے جن تک یہ پہنچے۔ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ واقعتاً دوسرے معبود بھی ہیں؟ آپ کہہ دیں تو میں تو گواہی نہیں دیتا، آپ کہہ دیں وہ تو بس ایک ہی معبود ہے، اور بلا شبہ میں ان سے لا تعلق ہوں جنہیں تم شریک بناتے ہو۔ جن کو ہم نے کتاب دی ہے یعنی یہودیوں کو اور نصارہ کو، وہ اس کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے خود کو نقصان میں ڈالا ہے وہی ایمان نہیں لائیں گے، اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے۔ یقیناً ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔
اور جس دن ہم سب کو جمع کریں گے پھر شرک کرنے والوں سے پوچھیں گے ہم کہ تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے، پھر ان کا اس کے سوا کوئی عذر نہ ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ قسم ہے اللہ تعالیٰ ہمارے رب کی، ہم مشرک نہ تھے۔ اب دیکھیں یہ کیسے اپنے آپ پر جھوٹ بول رہے ہیں، اور وہ سب ان سے گم ہو جائے گا جو یہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کو کان لگا کر سنتے ہیں، حالانکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ دے رکھی ہے، اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تو بھی وہ ان پر ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلوں کی کہانیوں کے سوا یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ اس سے لوگوں کو باز رکھتے ہیں اور خود بھی اسے دور ہی رہتے ہیں، اور اپنی جانوں کے سوا وہ کسی کو ہلاک نہیں کر رہے مگر وہ شعور ہی نہیں رکھتے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ جب انہیں آگ پر کھڑا کیا جائے گا تو کہیں گے کہ اے کاش ہم واپس بھیج دیے جائیں اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ہم ایمان لانے والے بن جائیں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ بلکہ ان پر واضح ہو چکا ہے جسے وہ اس سے پہلے چھپایا کرتے تھے، اور اگر وہ واپس بھیج دیے جائیں تو دوبارہ وہی کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور بلا شبہ وہ جھوٹے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ زندگی تو بس ہماری دنیا کی زندگی ہے اور ہم اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں جب انہیں اپنے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو وہ پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ وہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم کیوں نہیں؟ وہ فرمائے گا تو عذاب چکھو کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ نقصان میں ہی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، حتیٰ کہ جب قیامت ان پر اچانک آئے گی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس کے بارے میں ہماری کوتاہی پر، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے، دیکھو کتنا ہی برا بوجھ ہے وہ اٹھائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، اور دنیا کی زندگی کھیل و تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں، اور آخرت کا گھر ان کے لیے بہت ہی بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ کیا پھر بھی تم سمجھتے نہیں ہو؟ تحقیق ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتیں آپ کو غمزدہ کرتی ہیں، چنانچہ وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اور آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، چنانچہ انہوں نے اس پر صبر کیا جو انہیں جھٹلایا گیا، اور ان کو ایذا دی گئی یہاں تک کہ ان کو ہماری مدد پہنچ گئی، اور اللہ تعالیٰ کی باتیں بدلنے والا کوئی نہیں، اور آپ کے پاس بعض رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں۔ اور اگر آپ پر ان کی بے روحی گراں گزرتی ہے تو اگر آپ میں طاقت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ تو ان کے پاس کوئی نشانی لے آئے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر ہی جمع کر دیتا، چنانچہ آپ نادانوں میں قطع نہ ہوں۔ قبول تو صرف وہی کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس پر اس کے رب کی جناب سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ آپ کہہ دیں بلا شبہ اللہ تعالیٰ معجزہ اتارنے پر بھی قادر ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور زمین میں جو بھی جانور ہیں اور جو پرندے ہیں، جو پرندے بھی اپنے پروں سے اڑتے ہیں، ان میں کوئی قسم ایسی نہیں جو تم جیسی امتیں نہ ہوں، ہم نے اپنی کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے، پھر یہ اپنے رب ہی کی طرف جانب اکٹھے کیے جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ بہرے گونگے اندھیروں میں ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے۔ آپ کہیں تمہارا کیا خیال ہے اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے یا تم پر قیامت آ جاتی ہے، کیا اس وقت بھی تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر واقعی تم سچے ہو بلکہ تم اسی کو پکارو گے، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے جس کے لیے تم اسے پکارتے ہو، اور تم ان سب کو بھول جاتے ہو جنہیں تم شریک بناتے ہو۔ اور آپ سے پہلے بھی ہم بہت سی امتوں میں رسول بھیج چکے ہیں، پھر ہم نے ان کو تنگ دستی اور بیماری میں پکڑا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، چنانچہ جب ان پر ہماری سزا آتی تھی تو انہوں نے کیوں نہ عاجزی اختیار کی بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا۔ آیت نمبر 44 ہے سورہ الانعام، جو قرآن مجید کی 6ٹھی سورت ہے، پارہ نمبر 7۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سو جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دی، حتیٰ کہ جب وہ خود کو عطا کردہ چیزوں پر اترانے لگے ہم نے اچانک ان کو آ پکڑا تب وہ مایوس ہو کر رہ گئے۔ چنانچہ اس قوم کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تمام تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کائنات کا رب ہے۔ کہہ دو کیا تم نے غور کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت اور تمہاری بینائی چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں یہ نعمتیں دلائے گا؟ دیکھو ہم کس طرح بار بار نشانیاں پیش کرتے ہیں پھر بھی وہ منہ موڑتے ہیں۔ آپ کہیں تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اچانک یا علانیہ آ جائے تو کیا ظالم قوم کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟ اور ہم رسولوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہی بنا کر بھیجتے ہیں، چنانچہ جو لوگ ایمان لائیں اور اصلاح کریں تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ
غمگین ہوں گے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو ان کو عذاب پکڑ لے گا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ آپ کہہ دیں میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں غیب کو جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں حقیقتاً کوئی فرشتہ ہوں، بلکہ میں تو صرف اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میری جانب وحی کیا جاتا ہے۔ آپ کہہ دیں کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہیں؟ سو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اور آپ اس کے ساتھ ان کو خبردار کریں جو یہ خوف رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کے پاس جمع کیا جائے گا، کہ اس کے سوا نہ کوئی ان کی حمایت کرنے والا ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ اور آپ ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کریں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ اس کی رضا چاہتے ہیں۔ ان کافروں کے حساب میں سے آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں، اور نہ ہی آپ کے حساب میں سے ان پر کوئی ذمہ دار ہے کہ آپ ان کو اپنے سے دور کریں، کہیں آپ ظالموں میں سے ہو جائیں۔ اور ایسے ہی ہم نے انہیں ایک دوسرے سے آزمایا تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو زیادہ جاننے والا نہیں ہے؟ اور جب آپ کے پاس وہ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کہا کریں کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے خود پر رحمت لازم کر رکھی ہے، لہذا جو بھی تم میں سے نادانی میں کوئی برائی کر بیٹھتا ہے پھر اس کے بعد توبہ اصلاح کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا طریقہ واضح ہو جائے۔ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ کے سوا تم جنہیں پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت سے بالکل روکا گیا ہے۔ آپ کہہ دیں میں تمہاری خواہشات کا پیچھا نہیں کروں گا، اس وقت میں تو گمراہ ہو گیا اور ہدایت یافتہ نہ رہا۔ آپ کہہ دیں میں اپنے رب کی جانب سے ایک روشن دلیل پر ہوں، اور اس کو تم نے جھٹلا دیا ہے، جس عذاب کی تم جلدی مچاتے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، وہی حق بیان کرتا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ کہہ دیں اگر میرے پاس وہ عذاب ہوتا جس کی تم جلدی کر رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے، اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اس کے سوا اسے کوئی نہیں جانتا، اور جو خشکی اور سمندر کی ہر چیز کو وہ جانتا ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے بھی جانتا ہے، اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ نہیں گرتا، اور نہ کوئی تر چیز اور نہ کوئی خشک چیز، مگر سب کھلی کتاب میں ہے۔ اور وہی ہے جو تمہیں رات کو وفا دیتا ہے، جو کچھ تم دن میں کرتے ہو وہ اس کو جانتا ہے، پھر وہ اس دن میں تمہیں اٹھا دیتا ہے تاکہ مقررہ مدت پوری کی جائے، پھر اس کی جانب تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں اس کی خبر دے گا جو تم کیا کرتے تھے، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہ تم پر نگران بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک پر موت آتی ہے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اور وہ ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ ایک حدیث آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں روح قبض کرنے کا معاملہ جو کیسے پیش آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میت کے پاس فرشتے آ جاتے ہیں، اگر آدمی نیک ہو تو کہتے ہیں کہ اے پاک جان نکل آ کہ تو پاک جسم میں تھی، نکل آ تو قابل ستائش ہے، یعنی فرشتے تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم نے پاک جسم میں پاک زندگی گزاری ہے، تجھے سکون خوشبودار پھولوں اور ناراض نہ ہونے والے رب کی خوشخبری ہے۔ پھر اس روح سے بار بار یہ کہا جاتا ہے، ترغیب دلائی جاتی ہے کہ آ جاؤ نکل آؤ، ظاہر ہے روح کا نکلنا ایک جسم کے ساتھ کوئی آسانی والا معاملہ تو نہیں ہے نا۔ پھر جب فرشتے ترغیب دلاتے ہیں، خوشخبریاں سناتے ہیں، حتیٰ کہ پھر روح جو ہوتی ہے وہ نکل آتی ہے، پھر اسے آسمان تک یعنی پہنچا دیا جاتا ہے، اس کے لیے دروازے کھولے جاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کون ہے، کہا جاتا ہے فلاں ہے، وہ کہتے ہیں پاک نفس کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً مرحبا، کہا جاتا ہے کہ اچھے جسم میں تھی تو داخل ہو جا اس حال میں کہ تو قابل ستائش ہے، تجھے آرام، خوشبودار پھول اور ناراض نہ ہونے والے رب کی خوشخبری ہو، ہمیشہ اسے یہی کہا جاتا ہے، حتیٰ کہ اسے آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے۔ اور اگر آدمی برا ہو تو فرشتے اسے کہتے ہیں کہ حبیث جان نکل، تو حبیث جسم میں تھی، تو قابل مذمت ہے، تجھے گرم پانی پیپ اور طرح طرح کے برے عذابوں کی یعنی کہ اس کو خوشخبریاں دی جاتی ہیں، اسے بار بار یہی کہا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ باہر نکل آتی ہے۔ اور جب آسمان کھولنے کے لیے کہا جاتا ہے تو ادھر سے پوچھا جاتا ہے کہ کون ہے، جواب دیا جاتا ہے کہ فلاں ہے، تو کہا جاتا ہے اس حبیث جان کو جو حبیث جسم میں تھی ہرگز خوش آمدید نہیں ہے، تو واپس لوٹ جا، تو قابل مذمت ہے، تیرے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جا سکتے، چنانچہ اسے آسمان سے واپس لوٹا دیا جاتا ہے، پھر اسے قبر میں لے جایا جاتا ہے۔ آیت نمبر 62 ہے، پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب لوٹا دیا جاتا ہے جو ان کا حقیقی مالک ہے، سن لو فیصلہ اسی کا ہے، وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ آپ کہہ دیں تمہیں خشکی اور سمندر کی تاریکیوں سے کون نجات دلاتا ہے کہ تم اسے عاجزی سے
اور چپکے پکارتے ہو کہ اگر اس نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو ہم ضرور اس کے شکر گزاروں میں سے بن جائیں گے۔ آپ کہہ دیں اس سے اور ہر تکلیف سے اللہ تعالیٰ ہی تمہیں نجات دیتا ہے، پھر بھی تم شرک ہی کرتے ہو۔ آپ کہہ دیں وہ اس پر بھی قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے کوئی عذاب بھیج دے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے تمہیں ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کیسے آیات مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ پائیں، اور آپ کی قوم نے اس کو جھٹلا دیا حالانکہ وہ حق ہے۔ آپ کہہ دیں میں تم پر کوئی نگراں نہیں ہوں، ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے، اور بہت ہی جلد تم جان جاؤ گے۔ جب آپ ان کو دیکھیں کہ ہماری آیتوں پر نکتہ چینی کرتے ہیں تو آپ ان سے منہ موڑ جائیں، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ ان پر ان کافروں کے حساب کا کوئی ذمہ نہیں ہے، لیکن یہی یقین دہانی ہے تاکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگ جائیں، اور ان کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنا دین کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ اور آپ اس قرآن کے ساتھ انہیں نصیحت کرتے رہیں کہ کوئی شخص اپنے اعمال کے وبال میں گرفتار نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سوا اس کا کوئی دوست اور سفارشی نہ ہوگا، اور اگر وہ ہر قسم کا جرمانہ دیں تو بھی اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ لوگ ہیں جو اپنے کرتوت کی وجہ سے گرفتار ہو گئے، ان کو کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا، اور جو کفر کیا کرتے تھے اس کی وجہ سے دردناک عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 71 ہے سورہ الانعام کی۔ آپ کہہ دیں کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سوا ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ہم اس کے بعد بھی ایڑیوں پر پلٹ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے رکھی ہے۔ اس کی معنی جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران ہو، اس کے ساتھی ہوں جو اسے سیدھی راہ پر بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ۔ آپ کہہ دیں یقیناً رہنمائی صرف اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم خود کو رب کائنات کے تابع فرمان کر دیں، اور یہ کہ نماز قائم کریں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، اور وہی ہے جس کی جناب میں تم سب کو جمع ہونا ہے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو حشر ہو جائے گا، اس کی بات سچی ہے۔ جس دن سور میں پھونکا جائے گا اور بادشاہت اسی کی ہوگی، وہ غائب اور حاضر کو جاننے والا ہے، اور وہی بڑی حکمت والا، بڑی خبر رکھنے والا ہے۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ بلا شبہ میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اور ابراہیم کو اسی طرح ہم نے آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھائیں تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ چنانچہ جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، اس نے کہا یہ میرا رب ہے، پر جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا میں ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ چنانچہ جب اس نے جگمگاتا ہوا چاند دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، پھر جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ چنانچہ جب اس نے سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے، پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو اس نے کہا اے میری قوم، بلا شبہ میں اسے لا تعلق ہوں جنہیں تم شریک بناتے ہو، یقیناً میں اپنا یکسو ہو کر اس ہستی کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کی قوم نے اسے جھگڑا کیا، اس نے کہا کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دے رکھی ہے، اور میں ان سے نہیں ڈرتا جن کو تم اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہو، مگر یہ کہ میرا رب ہی کچھ چاہے۔ میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، کیا پھر تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ اور میں ان سے کیسے ڈر جاؤں جن کو تم نے شریک بنایا ہے، جبکہ تم ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے نہیں ڈرتے جس کی اس نے کوئی دلیل بھی نازل نہیں تم پر کی۔ چنانچہ فریقین میں سے امر کا زیادہ مستحق کون ہے؟ بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے دی تھی، ہم جس کو چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا، بڑے علم والا ہے۔ اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی تھی، اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو بھی ہدایت دی تھی، اور اس کی نسل میں سے داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو بھی، اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، اور زکریا کو اور یحییٰ کو اور عیسیٰ کو اور الیاس کو بھی، اور سب کے سب صالحین تھے، اور اسماعیل علیہ السلام کو اور الیسع کو اور یونس کو اور لوط کو، سب کو، اور ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا پر فضیلت عطا کی، اور ان کے بعد آباء و اجداد کو، اور ان کے بعد اولادوں کو، اور ان کے بعد بھائیوں کو بھی، اور انہیں ہم نے چن لیا اور ہم نے انہیں سیدھا راستہ دکھا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اور اس کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، اور اگر وہ شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے۔ یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب و حکمت اور نبوت عطا کی، چنانچہ اگر یہ لوگ نبوت کا انکار کرتے ہیں
آیت نمبر 89 کو ہم دیکھ رہے تھے. یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب و حکمت اور نبوت عطا کی. چنانچہ اگر یہ لوگ نبوت کا انکار کرتے ہیں تو ہم نے اس کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کا انکار کرنے والے نہیں ہیں. یہی انبیاء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی. چنانچہ آپ بھی ان کی راہ ہدایت پر چلیں. آپ کہہ دیں میں اس پر تم سے کوئی اجر و طلب نہیں کرتا, یہ تو محض جہانوں کے لیے ایک نصیحت ہے. اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں پہچانی جیسا کہ اس کی قدر پہچاننے کا حق ہے. جب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کچھ بھی نازل نہیں کیا, آپ کہیں وہ کتاب کس نے اتاری تھی جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے, جو انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی, جسے تم نے ورق ورق کر کے رکھ چھوڑا ہے. اس میں سے کچھ ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو, اور تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا جسے تم نہ جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا. آپ کہیں اللہ تعالیٰ ہی نے اتارا ہے, پھر ان کو چھوڑیں, وہ اپنی بحثوں میں پڑے رہیں. اور یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے, بڑی بابرکت ہے, اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے, اور تاکہ آپ مکہ اور اس کے ارد گرد کو خبردار کر دیں. اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہی اس پر ایمان لاتے ہیں, اور اپنے نمازوں کی حفاظت بھی وہی کرنے والے ہیں. اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا کہے کہ مجھ پر وحی نازل کی گئی ہے حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہ کیا گیا, اور جو کہے کہ جیسا کلام اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے جلد ہی میں بھی ویسا ہی اتاروں گا. اور کاش آپ دیکھیں جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں, آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا کیونکہ تم اللہ تعالیٰ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور اس کی آیات سے تکبر کیا کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے نا, تو دفن کر کے جب لوگ پیٹھ موڑ کر رخصت ہوتے ہیں, پھر وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے. پھر 2 فرشتے آتے ہیں, اسے اٹھاتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں تمہارا رسول کے بارے میں کیا حال ہے, اپنے رب کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے, اور یہ کہ تمہارا دین اسلام کیا ہے. وہ بندہ گواہی دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. تو اس جواب پر وہ فرشتے کہتے ہیں یہ دیکھ لو جہنم, یعنی جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لو, لیکن اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک مکان اس کے بدلے بنا دیا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندہ مومن کو جنت اور جہنم یعنی دونوں ہی دکھائے جاتے ہیں نا, تو لیکن اس کا ٹھکانہ جنت ہوتا ہے جو استقامت کے ساتھ جواب دے دیتا ہے. رہا کافر تو یا منافق, تو اس کا جواب پتہ کیا آتا ہے, وہ یہی جواب دیتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم, نہ اس کو اپنے رب کے بارے میں کچھ معلوم ہوتا ہے, نہ اس کو اپنے رسول کے بارے میں, نہ ہی وہ اپنے دین کے بارے میں کوئی جانتا ہے. وہ کہتا ہے جو کافر اور جو منافق ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہی نہیں, میں نے تو لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنا تھا اسی لیے میں بھی وہی کچھ کرتا رہا, میں مسلمان تو ہو چکا تھا لیکن میں اس طرح سے جیسے نہ اپنے رب کے بارے میں جانتا ہوں, نہ دین کے بارے میں, نہ رسول کے بارے میں. تو پھر اس کے بارے میں کہا جاتا ہے, فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ تیرے پاس کوئی بھی ایسا نہیں آیا تھا جو تجھے بتاتا, تجھے ہدایت کی طرح رہنمائی کرتا. تو اس نے ان باتوں کے اوپر جب وہ غور نہیں کیا ہوتا تو ظاہر ہے وہ دین کو نہیں سیکھتا, نہ اپنے رب کے بارے میں جانتا ہے, نہ اپنے رسول کے بارے میں جانتا ہے جو اس کو حقیقت اصل میں سمجھنی چاہیے تھی, جاننی چاہیے تھی, اور ان باتوں کی بھی پیروی کرنی چاہیے تھی. پھر اس کے لیے حکم دیا جاتا ہے کہ وہ ایک فرشتہ جو اس کو لوہے کے ہتھوڑے سے زور سے مارتا ہے, پھر وہ شخص اس قدر چیختا ہے چلاتا ہے کہ انسانوں اور جنوں کے علاوہ یعنی ارد گرد کی تمام مخلوقات کو اس کی آوازیں سنائی دیتی ہیں. تو کلمہ لا الہ الا اللہ کے اوپر استقامت اسی کو ہوگی جو صحیح مومن ہوگا, جو اپنے رب کے بارے میں جانتا ہوگا, جو اپنے دین کے بارے میں جانتا ہوگا, جو اپنے رسول کے بارے میں جانتا ہوگا. ان کا جاننا کتنا ضروری ہے. آیت نمبر 94 ہے, بلا شبہ تم ہمارے پاس اکیلے آ گئے ہو جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا, اور جو بھی ہم نے تمہیں دیا تھا تم اپنی پشتوں کے پیچھے چھوڑ آئے ہو, اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تمہارا گمان تھا کہ یقیناً وہ تمہارا کام بنانے میں شریک ہیں. تحقیق تمہارا رشتہ ٹوٹ گیا اور تم سے وہ سب گم ہو گئے جن کو تم معبود خیال کیا کرتے تھے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے, اور وہ زندہ کو مردہ سے نکالنے والا ہے, اور وہی مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے. وہی اللہ تعالیٰ ہے چنانچہ تم کدھر کو بہکائے جاتے ہو. وہ سپید صبح نمودار کرنے والا ہے, اس نے رات کو سکون کا باعث بنایا اور سورج چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا. یہ عزیز و علیم کا اندازہ ہے. وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو بنایا تاکہ تم ان سے خشکی اور سمندری کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرو. یقیناً ہم نے دلائل کھول کر بیان کر دیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اور وہی ذات ہے جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا, ایک قرارگاہ ہے اور ایک جائے امانت ہے. ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں. اور وہی ذات ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا, سو ہم نے اس سے ہر قسم کی نباتات اگائیں. چنانچہ ہم نے اسے سرسبز شاہ نکالی جسے ہم تہ بتہ دانے نکالتے ہیں, اور کھجور کے شگوفوں سے جھکے ہوئے گچھے ہیں, اور انگور اور زیتون اور انار کے باغات ہیں.
آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں اور جدا جدا بھی ہیں۔ اس کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے اور جب وہ پکتا ہے، یقیناً اس میں ان چیزوں میں نشانی ہے ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور ان لوگوں نے جنوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیا ہے، حالانکہ اس نے ان کو پیدا کیا ہے اور بلا سند اس کے بیٹے اور بیٹیاں تراش رکھی ہیں۔ وہ پاک باز ہے اور بالا تر ہے ان صفات سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین کا وہی موجود ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہی ہر چیز سے خوب باخبر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے جو تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، چنانچہ تم اسی ایک کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کا خوب نگران ہے۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور بڑا ہی باریک بین خوب باخبر ہے۔ حضرت اللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا تھا تو ان کے 600 پر تھے۔ ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو نور ہے، میں اسے کہاں سے دیکھ سکتا ہوں؟ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی جناب سے بصیرت فروز دلیلیں آ گئی ہیں، چنانچہ جو بینائی سے کام لے گا تو وہ اپنے لیے ہی لے گا، اور جو اندھا بنے گا تو وہ بھی اسی پر ہوگا، اور میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں۔ اور ایسے ہی ہم اپنی آیات آپ کو بار بار بیان کرتے ہیں تاکہ وہ کہیں کہ تم نے پڑھ رکھا ہے، اور تاکہ ہم اسے ان کے لیے واضح کر دیں جو علم رکھتے ہیں۔ آپ اسی کی پیروی کریں جو آپ کے رب کی جناب سے آپ پر وحی کی جا رہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور آپ مشرکوں سے منہ موڑے رکھیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ لوگ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان پر محافظ نہیں بنایا، نہ ہی آپ ان کے ذمہ دار ہیں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں برا بھلا نہ کہو کہ وہ بھی جہالت کی بنا پر حد سے گزر کر اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیں۔ ایسے ہی ہم نے ہر گروہ کے لیے اس کا عمل خوشنما بنا دیا، پھر انہیں اپنے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے۔ اس وقت وہ انہیں بتا دے گا جو وہ کیا کرتے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نام کی پختہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے گی تو وہ ضرور بضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ آپ کہتے ہیں یقیناً نشانیاں تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا خبر کہ جب نشانیاں آ جائیں گی تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم نے ان کے دلوں کو ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسے پہلی بار اس پر ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم انہیں اپنی سرکشی میں بھٹکتا چھوڑ دیں گے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اس رب کا شکر ہے جس کی توفیق سے نیکیاں اپنی تکمیل تک پہنچ جاتی ہیں۔ پارہ نمبر 7 کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ۔